معیشت کی موجودہ صورتحال کسی بھی صورت میں ہم بہت زیادہ صحت مند نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اس وقت پاکستان کی معیشت کو بیمار کہا جا سکتا ہے۔ کسی حد تک پاکستان کی معیشت بیمار ہے اور اسی بیماری کے عالم میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بیماری میں انفیکشن ہو گیا ہے پاکستان کی معیشت کو محدود اور انفیکشن کی زد میں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ویسے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن گزشتہ 2 سے 3 دن کے دوران ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پوری دنیا اس پہ حیرت زدہ ہے کیونکہ اچانک مزید اضافہ ہوا جو کہ آلریڈی بہت قیمتیں بڑھی ہوئی تھی عالمی منڈی میں، بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں، اور کل ایک موقع پر گزشتہ اختتام ہفتہ یہ قیمتیں $96 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ یہ پہلے ہی پچھلے 9 سال کی ہائیسٹ پرائسز ہیں جو کہ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے۔ یقیناً اس کا دباؤ پاکستان کو بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ پاکستان کی روپے کی قدر گر چکی ہے اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کی امپورٹس، جس میں کہ بہت بڑا حصہ آئل امپورٹس کا ہے، وہ پاکستان پہ مزید دباؤ کا باعث بنے گا، پاکستانی روپے پہ بوجھ کا باعث بنے گا، اور یہی وجہ ہے کہ کئی دنوں کے بعد اچانک پاکستانی روپے کی قدر ایک بار پھر گرنے لگی ہے۔ اسی دوران خبریں یہ آئی ہیں کہ پاکستان میں گو کہ ترسیلات زر جو بیرون ملک پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے تھے اور جو کہ پچھلے 2 سال سب سے بڑا سہارا تھا پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو سنبھالنے کے لیے، اس میں بھی پہلی بار تشویشناک خبر آئی ہے۔ جنوری کا مہینہ ایسا ہوا ہے جس میں ترسیلات زر گزشتہ جنوری کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہو گئی ہیں، اور یقیناً یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے۔ اسی پس منظر میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہوئی قیمت کے پس منظر میں پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ حکومت نے کیا ہے۔ IMF کے وعدے کے تحت مزید اضافہ ہونا ہے اور اس ماہ بجلی کی قیمتوں میں $3.10 فی یونٹ اضافہ ہو چکا ہے۔ معیشت کی موجودہ صورتحال جو کہ یقیناً چیلنجز سے بھرپور ہے، اس کا حوالہ آپ کو دیتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں کے تناظر میں اختتام ہفتہ نیپرا نے بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں $3.10 اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا جس کا فوری اطلاق ہوگا۔ اس اضافے سے صارفین پر تقریباً $30 ارب کا اضافی بوجھ آئے گا، جبکہ IMF کی شرائط کے مطابق اس سال جون تک حکومت کو بجلی $2.80 فی یونٹ مزید مہنگی کرنی ہے، اور ایسا ہوگا کیونکہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس سے قبل IMF کی شرائط کے تحت پچھلے سال نومبر میں بجلی کی قیمت میں $1.68 فی یونٹ اور فروری میں $1.95 فی یونٹ اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اوگرا نے LNG کی قیمت 12% اضافے سے $1.9 فی یونٹ بڑھا دی ہے۔ سوئی ناردرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $13.56 اور سوئی سدرن کے لیے $14.07 مقرر کی گئی ہے۔ خبریں ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اوگرا کی سمری کے مطابق آج یا کل تک پیٹرول $13 لیٹر اور ڈیزل کی قیمت $18 لیٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ IMF کی ہدایت پر $343 ارب کے نیٹ ٹیکسز اور 17% GST کے بعد متعدد اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں۔ مہنگائی 2 سال کی بلند ترین شرح 13% تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت 9.75%، بنیادی شرح سود بھی 22 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس مالی سال اب تک تجارتی خسارہ 100% ہو چکا ہے۔ اب تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $29 ارب ہو چکا ہے۔ IMF نے اس مالی سال تجارتی توازن میں بگاڑ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ایکسپورٹس کا تخمینہ $30 ارب تک پہنچنے کی پیش گوئی کی ہے اور ملکی امپورٹس میں $66 ارب کے ساتھ ریکارڈ اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے تشویش کا پہلو ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر $174 سے نیچے آنے کو تیار نظر نہیں آ رہا۔ فکر کی بات یہ بھی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں بھی 5% کمی آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے مہینے جنوری میں اوورسیز پاکستانیوں نے $2.14 کروڑ بھیجے، جو پچھلے سال سے $37 کروڑ کم ہے۔ پاکستانی معیشت کو درپیش جو مسائل ہیں، جو اس کو امراض ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ پاکستان کی قومی صنعتیں ہیں جو کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کہلاتی ہیں، قومی ملکیت میں چلنے والی صنعتیں۔ اچھی بات ہے IMF نے اپنے پروگرام میں اس بات کو پاکستان کے لیے مالیاتی خطرہ قرار دیتے ہوئے اپنے پروگرام کے تسلسل کو جون تک SOE کے قانون سے مشروط کر دیا ہے۔ ان کی اصلاحات ہر صورت میں ضروری ہے۔ خبریں ہیں کہ سرکاری کارپوریشنز کے 5000 ارب روپے کے خسارے اور واجبات ملک کی GDP کے 8% کے برابر ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ناسور ہے۔
تمام باتیں یقیناً اس وقت کی تشویش کے معاملات ہیں یہ، لیکن یقیناً حوصلہ افزا پہلو یہ ہے کہ پچھلے کوارٹر میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں 25% اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے ریونیوز میں بھی بہتری آ رہی ہے، مگر اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی امپورٹس اور امپورٹس کی قیمت میں اضافہ اور پاکستانی روپے کی قدر بتائی جاتی ہے۔ اس مشکل صورتحال میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، ترسیلات زر میں کمی، بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی معتبر سینئر ماہر معیشت، سابق وزیر خزانہ بھی رہے ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی کافی بیمار ہے، کافی اس کو تکلیف سے گزر رہی ہے، لیکن یہ جو پچھلے 2-3 دن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، کوئلے کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا بہت بڑا سہارا ہے ترسیلات زر، اس کا پہلا مہینہ جنوری کا آیا ہے جس میں کہ کمی ہم نے دیکھی ہے 5% گھٹ گئی ہے۔ کل ملا کے ایسا لگتا ہے کہ ہماری یہ معاشی جو کیفیت ہے اس کو مزید گھمبیر بنا رہی ہے یہ ساری صورتحال۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سمری پیش کی گئی تھی ابھی وہ بہت مناسب تھی، اس کو میں صرف اس طرح سے اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے شرح نمو جو ہے وہ کیا ہوگا اس سال۔ اس سال کے آغاز میں ایک طرح سے خوشحالی کا اشارہ تھا، قیمتیں کم تھیں، ہمارا تجارتی خسارہ بہت کم ہو چکا تھا، اور ریکوری کا پروسیس پچھلے سال یعنی کہ 2021 میں شروع ہو چکا تھا، اور خیال یہ تھا کہ بجٹ جو بہت ہی ماشاءاللہ ایکسپینشنری بجٹ پیش کیا گیا تھا کہ شرح نمو انشاءاللہ کم از کم 5% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ مگر پہلے 3 مہینے میں ہمارے صنعتی پیداوار ماشاءاللہ اس میں 5% بھی اضافہ ہوا، مگر اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں بہت ہی کمی آئی ہے اور پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ ایک اور اچھی خبر آئی تھی کہ کپاس کی فصل ماشاءاللہ اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، تقریباً 30%، مگر اس کے بعد پھر جب ہم ربی فصل کی طرف جا رہے تھے تو کھاد کی کمی اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ اب ربی کی فصلیں جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوں گی، اور خاص طور پہ خطرہ یہ ہے کہ گندم کی فصل میں 3-4-5 ملین ٹن کی کمی آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت جو پوزیشن ہے کہ جو اچھی باتیں تھیں وہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ کم ہوئی ہیں۔ کنسٹرکشن بوم بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے بڑے اچھے پالیسیز لائے تھے، انسینٹیوز دیے تھے، اور کریڈٹ کا بھی اضافہ ہوا تھا، مگر اب پچھلے دنوں کچھ اس میں بھی کمی شروع ہو گئی ہے اور سیمنٹ کی سیل کم ہو رہی ہے۔ لہٰذا یقیناً اب کل کی اور 2-3 دن پہلے کی بات جو آپ نے بالکل ذکر کیا کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ $96 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔ آج کی خبر یہ تھوڑی سی کمی آئی، کم ہو گئی جی، مگر پاکستان کی جو درآمدات ہے تیل کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ جب تیل کی قیمت میں $5 فی بیرل کا اضافہ ہوتا ہے تو ہمارا درآمدات کا بل جو ہے وہ $1 ارب سے بڑھتا ہے، $1 ارب۔ اب آپ یہ سوچئے کہ تقریباً 1 سے 1.5 سال پہلے تیل کی قیمت $40 پہ آ چکی تھی، اب وہ اگر $96 پہ ہے تو اس کے نتیجے میں کتنا زیادہ آپ کے درآمدات کے خرچوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت پریشان کن بات یقیناً ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو بڑھ چکا تھا $9 ارب تک پہنچ چکا تھا پہلے 5 مہینے میں، اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس 6 مہینے میں اب یہ دیکھنا ہے کہ جنوری میں کیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ترسیلات زر کے بارے میں آپ نے جو ذکر کیا ہے، دیکھیے وجہ یہ ہے کہ حالانکہ جو تیل پروڈیوسنگ ممالک ہیں ان میں تو حالات بہتر ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس آمدنی زیادہ ہے، تو جو ہمارے ورکرز وہاں کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے ان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے،
प्रॉब्लम जो पैदा हो रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज में है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ गई है, अफरात ज़र में इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ पिछले 1 साल ज्यादा इजाफा जो हो रहा था रेमिटेंसेस में, वो अमेरिका और यूके से हो रहा था। अब वो सिलसिला रुकने का खतरा मौजूद है, मगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह हमारे तफसीलात ज़र वापस मैंने आपके इस पूरे तबसरे के अंदर मैं देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि इसमें एक कॉशियस ऑप्टिमिज़म अभी भी बरकरार है। मतलब ये कि अभी बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। इस दौरान हमने देखा कि पिछले क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स में हमारा अच्छा इजाफा हुआ है, 25%। रेवेन्यूज़ जो हमारे जमा हो रहे हैं वो बेहतर ही हैं। अगर हम उसमें जो हमारा एक्सचेंज रेट वगैरह है या इंपोर्ट्स में इजाफा है उसको भी लगाएं तो उस हवाले से भी ये बेहतरी है। हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स डॉक्टर साहब काफ़ी बेहतर आई हैं। पिछले एक पूरे साल की कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये फरमाइएगा कि अब हमारा IMF प्रोग्राम हो गया है जिसके तहत हमें याद दिलाया गया है कि हमारी जो SOEs हैं, ये जो कौमी सनती मिल्कियत की सनतें हैं, ये हमारा खून चूस रही हैं। और फिर इसके बारे में ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ आदाद शुमार हैं, 1000 अरब 2000 अरब वॉटेवर अब तक इनका बोझ हो चुका है कि इनकी इस्लाहात हो। गोया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हम IMF प्रोग्राम में भी हैं और ये पूरा पस मंज़र जो है इसमें आप यकीनन मेडिकल डॉक्टर नहीं, माइशत के डॉक्टर हैं, नुस्खा तजवीज़ कीजिए कि इस पीरियड को हम कैसे गुजारें, क्योंकि ये दबाव का पूरा ज़माना है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकें। आपने बहुत से अहम चीज़ों पर इशारा दिया है। हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, आपको हैरत होगी 5 साल पहले जो ये बोझ हमारे बजट पे डालते थे, पेट्रोल बजट पर, वो तकरीबन 130 अरब था, जो कि उस जमाने में भी काफी बड़ा अमाउंट था। आज उनका सालाना बोझ बजट पर 1100 अरब तक जा चुका है। यानी कि आप सोचिए कि तकरीबन 8 गुना इजाफा हुआ है। और ये इस हद तक परेशान कुन सिलसिला बन चुका है कि आपके पास, जिसे हम अंग्रेजी में कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं, जो कर्जे हुकूमत लेती है SOEs के बिहाफ पर, जो गारंटीड होता है, उसका जो हुजूम है वो 2460 अरब तक पहुंच चुका है। अब वक्त आ गया है कि हमें जल्द से जल्द इक़दामात लेने हैं। जब हुकूमत आई थी तो उनका ख्याल उस वक्त था कि हम एक बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग का इदारा बनाएंगे और इंशाल्लाह ये जो अहम हमारे SOEs हैं, जिस तरह PIA है, रेलवे है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वगैरह वगैरह, इन सब को रीस्ट्रक्चर करके इनमें एफिशिएंसी बढ़ाकर जो जहां भी आपका इस वक्त लॉस है उसको कम करें। मगर अफसोस की बात यह है कि पिछले 3 साल में इस पे कोई खास काम नहीं हुआ है। अब IMF नेचुरली कह रहा है कि भाई आप एक लॉ लाएं, SOEs का लॉ, मगर लॉ लाने से सिर्फ काम नहीं होगा। इस साल के बजट में ये मौजूद है कि हुकूमत ने कहा था कि हम 250 अरब रुपए प्राइवेटाइजेशन से हासिल करेंगे, अभी तक 1 पैसा हासिल नहीं हुआ है। तो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस ना होने के बराबर है। इसको तेज करना पड़ेगा। तय कर लें कि कौन से इदारे प्राइवेटाइज करने हैं, उनको फौरन से फौरन प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना लाजमी हो चुका है अगर ये बोझ हमें कम करना है, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल तकरीबन हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, अब IMF प्रोग्राम की जो हम इसमें अब पूरी तरह से इसमें दाखिल हो चुके हैं, ये फरमाइएगा कि मज़ीद हमारे रुपए की कदर में कमी ना आए और उसको हम संभालें, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके फिर बहुत ही सीरियस असरात होते हैं हमारे कर्ज़ों पर। हमारी फिर जितनी भी ये इंपोर्ट्स होती हैं वो इतनी महंगी हो जाती है हमारे लोगों के लिए, फिर हमारे एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है। इसके लिए शौकत तरीन साहब ने जो है वो बात की है कि इसको हम मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम सिक्योर करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं। क्या मुमकिनात में शामिल है?
بس کوشش تو یقیناً حکومت کر رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو اس سال جو اس وقت تقریباً 5 مہینے رہ گئے ہیں، آپ کو باہر سے جو آپ کو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت ہے وہ کم از کم 12 ارب ڈالر ہے. دوسری طرف جو آئی ایم ایف نے ایسٹیمیٹ کیا ہے حکومت کے ساتھ، اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کے ساتھ، کہ اگلے سال ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ضرورت ہوگی ہمیں باہر سے پیسے منگوانے کی، قرضوں کے طور پر یا کسی اور طریقے سے، 30 ارب ڈالر. حیرت انگیز ہے یہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف قرضوں کی واپسی اس سال جو اندازاً ہے 11 ارب ڈالر، 4-5 سال پہلے یہ صرف 4 ارب ڈالر تھا، اگلے سال یہ 17 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. تو آپ کا خسارہ جو ہے، آپ کی جو ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ کے پاس شارٹ رن میں ایک ہی راستہ ہے، سخت سے سخت اقدامات درآمدات کو کم کرنے کے لیے آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے.